إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. قال تعالى في موضع آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى في موضع آخر إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى في موضع آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. मोहतरम हाज़रीन जुमा, नौजवानान इस्लाम और पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की बुज़र्गी बड़ाई किबरियाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अकेला तन्हा तमाम तर इबादतों का मुस्तहिक़ है अपनी सारी मखलूक़ात का। उसके बाद तमाम अम्बिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, आज जिस मौजू के तहत मैं अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से आपके सामने कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ, वो मौजू है शिर्क की हकीकत और उसके अक़साम। इससे पहले जुमा में आपके सामने तौहीद की अहमियत और तौहीद उसकी क्या कुछ ज़रूरतें हैं, इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी बातें बयान की गई थी। तौहीद के ताल्लुक़ से तो बहुत सारी बातें हम जानते हैं, मालूम है, सुनते हैं, लेकिन शिर्क क्या चीज़ है, ये ज़लालत क्या चीज़ है, ये तारीकी क्या चीज़ है, इसके बारे में हम वो इल्म नहीं रखते हैं जो शरीयत ने इससे बचने के ताल्लुक़ से हमको तलक़ीन किया है।
بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم شرک کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز شرک نہیں ہے۔ شرک کی بہت لمبی لسٹ ہے اور بڑی تفصیلی موضوع ہے یہ، انشاءاللہ میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ موضوع ایک جمعہ کے اندر تو مکمل ہونے والا ہے نہیں۔ جس شرک کے خلاف اس کائنات کے اندر 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، جس شرک کے خلاف نبی محترم نے 13 سال مکے کے اندر جو علم اٹھایا، جس کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا، اس کے لیے 30 منٹ کا وقت تو کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ انشاءاللہ مختلف خطبات کی شکل میں، مختلف یعنی جمعہ کی شکل میں انشاءاللہ میں اس سلسلے کو چلاؤں گا، جہاں تک جس حد تک جتنی باتیں ابھی ہو سکے گی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو صحیح اور درست بات کہنے کی اللہ توفیق دے، اور سننے والے کو بھی کہی ہوئی بات پر، درست بات پہ عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورۃ النساء آیت نمبر 48 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو یا شرک کرنے والے کو اللہ نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا افتراء پردازی کیا۔ پھر ایک دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ اور پھر اس کے سامنے تیسری آیت میں نے، تیسری سورہ میں نے آپ کے سامنے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے بچے ہیں، وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ محترم حضرات، سب سے پہلی بات شرک کس کو کہتے ہیں، ہم یہاں سے اپنی بات کی شروعات کریں گے۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی غیر کو اللہ کے ساتھ ساجھی کرنا، شریک کرنا، اللہ کا پارٹنر بنانا، یہ تمام چیزیں شرک کہلاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اللہ نے ظلم کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کا معنی صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ایک تھپڑ مار دینا، نہیں میرے بھائیو، ظلم اپنے بہت وسیع معنی میں ہے۔ ظلم کا اصل معنی یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی ایک چیز کا مقام ہے، اس مقام سے اس چیز کو ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ مثال کے طور پر یہ ٹوپی ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ دیکھیے بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ ٹوپی ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ سر ہے۔ اگر آپ اس کو پیر میں پہنیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ظلم ہو جائے گا۔ چپل اس کا مقام پیر ہے، اگر آپ اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیں گے ظلم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کیا ہیں؟ دو طرح سے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ یا تو اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا کر کے بہت نیچے لا کر کے رکھ دیتے ہیں، یا اللہ کی مخلوقات کو اس کے مقام کو اٹھا کر کے اللہ کے قائم مقام کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ظلم ہے۔ کیوں؟ اللہ کے مقام سے، اللہ کا جو مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقام پہ ہمیشہ فائز رہے گا، اور مخلوق کا جو مقام ہے مخلوق اسی مقام پہ رہے گا، مخلوق کوئی اللہ کے مقام پہ نہیں جا سکتا ہے۔ تو لہذا آپ نے، ہم نے، یا جس نے بھی کیا ایسا، اس نے کیا کیا؟ ظلم کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، دوسروں کو اللہ کے قائم مقام، اللہ کے ہم پلہ، اللہ کے ہم برابر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ شرک کہا۔ اور اللہ کی ذات میں، اللہ کی ہستی کے ساتھ چاہے دنیا کا کتنا بھی عظیم انسان کیوں نہ ہو، اس کو برابر کبھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ دنیا کے نبی کیوں نہ ہو، چاہے ولی کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی ہو، اگر اللہ کے ساتھ اس کو لا کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ان تمام چیزوں سے پاک کرنا، بے عیب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے منزہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، تنہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی پارٹنر ہے، یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر خود 2 مرتبہ، اور اللہ رب العالمین نے دوسری مقامات پر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اور زندگی میں توبہ نہیں کیا، شرک کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اس نے اسی حالت میں اللہ رب العالمین کے پاس چلا گیا، یعنی شرک کی حالت میں موت ہوئی اور اسی حالت میں وہ اللہ رب العالمین کے پاس کل اٹھایا جائے گا، تو ایسے انسان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جو گناہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو بھی شرک کے علاوہ گناہیں ہیں، جو بھی شرک کے علاوہ لوگ گناہ کرتے ہیں، چاہے گناہ کبیرہ ہو، جیسے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، جو بھی شرک کے علاوہ جو بھی گناہیں ہیں، یہ تمام گنہگار اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ چاہے تو اس گناہ کی سزا دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے۔ لیکن شرک، کفر اور نفاق ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ شرک اور کفر ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا کبھی نہیں، اللہ رب العالمین۔ اللہ کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے بھی ان چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے، ان چیزوں کو اللہ کبھی برداشت نہیں کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی مثال بات سمجھنے کے لیے، اس شرک کو سمجھنے کے لیے، دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی یہ وقتی زندگی ہے، یہاں پر ہمیں کا کوئی شریف انسان اپنے ساتھ، یعنی اس کی بیوی اگر اس کے ساتھ خیانت کرے، اس کو کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جس کی زمین پر چل رہے ہیں، جس کی نعمتوں سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں، اور اس رب کے ساتھ اس مخلوق کو ہم شریک کر رہے ہیں جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہ مخلوق بھی کیا ہے؟ فانی ہے، یعنی ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو برداشت کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، بنیادی طور پر اس بات کو یاد رکھیں، تمہیدی بات ہے یہ کہ شرک چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ چاہے شرک دنیا کا کتنا بڑا بھی متقی انسان کیوں نہ ہو، اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ چاہے شرک کی کسی ایسا ہو نہیں سکتا ہے، لیکن ایک بات تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھ لیں، کسی نبی، کسی ولی سے بھی اگر یہ کام ہو جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہ یہ بہت بلند مقام پر ہے اس لیے ان کو معاف کر دیا جائے، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ 18 انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا۔ کتنے؟ 18 انبیاء کا اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ یہ انبیاء کرام کی جو لسٹ ہے، یہ حضرت ابراہیم ہے، یہ حضرت یوسف ہے، یہ حضرت لوط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تک الغرض اللہ نے ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے عمل کو غارت کر دیتا، اللہ ان کے عمل کو ضائع کر دیتا۔ انبیاء کی جماعت ایسا کام نہیں کر سکتی ہے، لیکن انبیاء کو خطاب کر کے امت کو سمجھانا مقصد ہے، امت کو بتانا مقصد ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے۔ اس لیے ایمان ایک ایسی چیز ہے، توحید ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جب توحید کو اپناتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسی ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جیسی ایک بندہ شرک کرتا ہے انسان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، اس نقطے پہ غور کیجئے کہ انسان توحید کو اپناتا ہے، سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے،
اور جیسے ہی بندہ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، چاہے عمل کیسا بھی ہو، کتنا بڑا بھی عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا شرک کرنے والا کسی بھی گھرانے سے ہو، کسی بھی خاندان اور حسب و نسب سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی معافی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی سفارش نہیں، اللہ رب العالمین کے پاس، چاہے وہ نبی کے گھرانے سے ہو، چاہے وہ کسی ولی کے گھرانے سے ہو، چاہے وہ کسی پیر کے گھرانے سے ہو، چاہے وہ کسی فقیر کے گھرانے سے ہو، کسی گھرانے سے ہو، شرک کرنے والا کل قیامت کے دن اس انسان کے حق میں کوئی سفارش نہیں، کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اور کوئی اس کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک اختیار دیا، اور دنیا کے اندر انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال کیا، مجھے بھی اللہ نے اختیار دیا، میں نے اس اختیار کو، اس پکار کو میں نے باقی رکھا، کل قیامت کے دن میری امت کے لیے میں اس کو استعمال کروں گا، یعنی اللہ سے مانگوں گا، اور وہ کیا ہے، میری امت کے حق میں سفارش کی جو اختیار ہے اس کو میں نے باقی رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میری امت کے حق میں سفارش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیء، کہ جو انسان یا جو میرا امتی اس حال میں مرا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، تو میں ایسے انسان کے حق میں سفارش کروں گا، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا کسی کو اور اسی حالت میں وہ وفات پا گیا، تو ایسے انسان کے حق میں میں سفارش نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو، تو یہ بات یہاں تک سمجھ میں ہم کو آ گئی کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، شرک ایسی گندگی ہے، ایسی نجاست ہے، ایسی گہرائی ہے جس کے اندر اگر انسان ایک بار مبتلا ہو جائے اور اگر اللہ کی طرف سے توبے کی توفیق نہ ملے، توبہ کرنے کا موقع نہ ملے، اسی حالت میں انسان انتقال کر جائے، تو وہ انسان سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا ہے، سب سے بڑا ناکام انسان ہے، کبھی اس کی کامیابی ہو نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائیو، اس بات کا اپنے دل و دماغ کے اندر یہ خیال اور یہ تصور آپ لے کر کے زندگی گزاریں کہ اس سے ہم کو بچنا ہے، ہمارے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے اہل عیال کو بچانا ہے، رشتہ داروں کو بچانا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، کتنے بڑے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے خلیل اللہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا قرآن مجید کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام قرار دیا، اگر یہ لوگ ایسے گھرانے سے بھی تعلق رکھنے والے اگر شرک کی حالت میں مرے ہیں تو ان کی بھی معافی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، کیا ان کے لیے معافی ہے؟ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا گھرانہ، بیٹے کے لیے معافی ہے؟ نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے معافی ہے؟ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے لیے معافی ہے؟ نہیں، کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور آج دنیا کے اندر جو یہ دھندے چلانے والے لوگ دنیا کے اندر کہتے ہیں فلاں پیر کا دامن پکڑ لو، فلاں قبر کا چادر پکڑ لو، فلاں تاگا پکڑ لو، فلاں رسی پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، جو دنیا کے اندر لوگوں کو اس قدر گمراہی اور ضلالت اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، بنیادی طور پر شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، جسے شرک اکبر کہا جاتا ہے اور ایک شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ لیکن شرک کی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں، جو اہل علم نے اس بات کا ذکر کیا ہے، شرک کی بڑی بڑی قسموں میں تین بڑی قسمیں ہیں شرک کی۔ ایک شرک فی الذات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا، شرک فی ذات۔ دوسرا کیا ہے؟ شرک فی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں، اسماء ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر شریک کرنا دوسروں کو۔ تیسرا جو ہے شرک کی بڑی قسموں میں سے وہ یہ ہے شرک فی الحقوق، جس کو شرک فی العبادت بھی کہتے ہیں، شرک فی العبادت، شرک فی الحقوق۔ میں ان تینوں موضوع پر تفصیلی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے شرک فی الذات کے بارے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنا،
یہ شرک فی ذات یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی ہستی کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بہت مبغوض شرک ہے، اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ یہ شرک ہے۔ اب شرک فی ذات یہ کس طرح سے لوگوں نے کس طریقے سے بنیادی طور پر یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہود و نصارہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کیا کیا؟ شرک کیا۔ کیسے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کی ذات یعنی اللہ کے ہم پلہ اور اللہ کے برابر اور اللہ کے یعنی مقابلے میں انہوں نے ان کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اولاد کی کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ اولاد کو انسانوں کو ضرورت ہے۔ انسان جو فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھے ایک اولاد ہو جائے کہ میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرا نسل چلے، میرا سلسلہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب العالمین کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ انسان ختم ہو جائے گا، انسان وقتی طور پر دنیا کے اندر آیا ہے، تو لہذا اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ انسان کو ہوتی ہے۔ ان یہودیوں نے اللہ کی ذات میں اتنا عظیم شرک کیا کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات میں انہوں نے شریک کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کرسچنوں نے بھی اسی نقش قدم پر عمل کیا۔ ان کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا قرار دیا، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ان لوگوں نے اس طرح سے شرک اللہ رب العالمین کی ذات میں کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے اندر اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ تقاد السماوات یتفطرن منہن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ان یہودیوں نے، ان نصاراؤں نے جو اللہ کے ساتھ جو اولاد قرار دیا ہے، اللہ کی ذات میں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے۔ اللہ اکبر، اتنی گھناؤنی بات انہوں نے کہی ہے، اتنی گندی بات انہوں نے اپنی زبان سے نکالی ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اللہ کی ذات میں شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک اللہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ دوسرا، جو قبیلہ یعنی مکے کے اندر مشرکوں کا قبیلہ تھا، ان مشرکوں نے بھی اللہ کی ذات میں شریک کیا۔ اللہ کی ذات میں انہوں نے کیسے؟ یہود و نصارہ نے بیٹا قرار دیا اللہ کے لیے، اور مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بیٹیوں کو شریک کیا، کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس لیے مشرکین مکہ کے جتنے بھی بت ہیں وہ سب کے سب مؤنث ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ فیمیل ہیں۔ یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے معبودوں میں سے اللہ رب العالمین کے لیے بیٹیاں قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الکم البنون، تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ملائکہ، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو مشرکوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے ایسا عقیدہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو کبھی برداشت کرنے والا نہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم اس امت پر ہے کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے نبی کو ان کی شان میں غلو کر کے، محبت میں آ کر کے انہوں نے اللہ کے برابر ہی نہیں بلکہ اللہ کا بیٹا قرار دیا عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کی حفاظت کی ان تمام معاملات کے اندر۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، اس امت کا کتنا بھی بگڑا ہوا مسلمان ہے لیکن اس نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نہیں قرار دیا۔ غور کیجئے اس بات پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کوئی نہیں کہا۔ دیکھیے لوگوں نے یا علی المدد تک کہا، لوگ جو ہے یا محمد تو لکھتے ہیں لکھنے کو، لیکن یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نبی المدد بہت کم، لیکن زیادہ تر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد حضرت علی ہیں، جن کی شان میں غلو کر کے یا علی المدد، یہاں تک کہ ان کو خدا تک بھی پہنچایا۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے اس چیز سے محفوظ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جب انہوں نے گستاخی کی تو اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آخری نبی آنے والے تھے. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت کو بیان کیا. تبھی تو حبشہ کا بادشاہ نجاشی، جس کے سامنے جب عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کی گئی، قرآن کی زبانی سورہ مریم جب پڑھا گیا تو نجاشی زار و قطار رونے لگا، اور ایک تنکا زمین سے اٹھایا، ایک کاری زمین سے اٹھایا، کہا جس طرح اس میں کسی چیز کا شک نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح قرآن کی کہی ہوئی بات پر کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی یہی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی کتاب آنے والا نہیں. جس طرح سے اللہ نے آخری کتاب کی حفاظت کی، اسی طرح سے آخری نبی کی بھی اللہ نے حفاظت کی، اس بدعقیدگی سے اور اس طرح کی بیہودگیت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کا حکم دیے کہ آپ کہیے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، لوگو میں تمہاری طرح تو ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے. آپ کی بشریت کو مکمل کیا گیا، آپ کی بشریت کے بارے میں بار بار کہا گیا کہ کہے میں انسان ہوں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. ورنہ یہ امت اس روش پر اگر جاتی تو اس حقیقت کو کون بیان کرتا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن کی حفاظت کی، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کو یہود و نصارہ کی جو بدعقیدگیت تھی، اس بدعقیدگیت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی حفاظت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا، اور ہم اور آپ جس طرح سے اس ملک کے اندر رہتے ہیں، بالخصوص ہم اس ملک کے اندر جو رہتے ہیں، ملک ہندوستان کے اندر، تو ایک ہندوؤں کا جو عقیدہ بالخصوص شرک کا جو عقیدہ ہے، اور کیا ہے، ایک تو حلول کا عقیدہ ہے، اور ایک جسے اوتار کا عقیدہ کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ. حلول کا عقیدہ، ان حلول کس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ خدا موجود ہے. یہ حلول کا عقیدہ جو فلسفیانہ عقیدہ ہے، اور اسی کو اوتار کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں خدا کا اوتار ہے، فلاں خدا کا اوتار ہے. یہ اللہ کی ذات میں شریک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے، اور یہ شرک عظیم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے رب العالمین. تو یہ شرک جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، ان تمام چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات کا اعلان کرتے ہوئے کہا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی پارٹنر ہے، بلکہ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو کچھ کی یہ بیان کر رہے ہیں. یہ تمام باتیں کس چیز کے تعلق سے تھی؟ یہ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں جو لوگ شریک کرتے ہیں، یہ شرک فی الذات کے تعلق سے باتیں تھی. تو ہم یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھیں کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کا ہم پلہ کوئی نہیں. لہذا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جو قرآن مجید کی ایک عظیم صورتوں میں سے ایک سورہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حقیقت کو بیان کیا، اپنی صفات اور اپنی ذات کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. تو میرے بھائیو، اس عقیدے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں؟ بھئی ہم سلفی ہیں، ختم مسئلہ. ہم ان تمام چیزوں میں پڑھتے نہیں، ہمارا کوئی ہے ہی نہیں. میرے بھائیو، شرک ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان کو آگاہ ہونا چاہیے تاکہ اس سے بچا جائے. شرک کے اقسامات میں سے جنہیں آپ کے سامنے بیان کیا کہ عقیدے کے اندر کیسے شرک پایا جاتا ہے، عمل کے اندر کیسے شرک پایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. اور سب سے خطرناک شرک جو ہے جسے شرک خفی کہا جاتا ہے اور شرک جلی کہا جاتا ہے. میرے بھائیو، شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی کی مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا، شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک، جس سے بچنا کتنا ناممکن ہے انسان کے لیے، جس کو اللہ بچا لے وہ کامیاب ہے. شرک خفی کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ کہا اندھیری رات ہو، مثال پہ غور کیجئے، اندھیری رات، بالکل اندھیری رات،
अंधेरी रात में एक काला पत्थर है और काले पत्थर पर काली चिमटी चल रही हो, छोटी सी चिमटी चल रही हो, उसको क्या हम देख सकते हैं? देख सकते हैं क्या? काली रात, काला पत्थर, काली चिमटी, जिस तरह से उस अंधेरी रात में उस काले पत्थर पर उस काली चिमटी को देखना नामुमकिन है, उसी तरह से ये शिर्क खफी जो है, इंसान के दिल में जो ये शिर्क का ये जो चीज़ पैदा होता है, इन चीज़ों को मालूम करना और इस पे फतवा देना ऐसी नामुमकिन है। क्यों? ये रियाकारी अगर किसी इंसान के दिल में पैदा होता, हमको आपको कैसे मालूम होगा ये चीज़? हम और आप किसी के बारे में कैसे हम फतवा दे सकते हैं? कौन मुफ्ती है जो फतवा देगा? तो लिहाजा शिर्क खफी जिससे बचना बहुत नामुमकिन है और बहुत कम लोग इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं। मिसाल के तौर पर रियाकारी का जज्बा, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी सदक़ात को, अपने खैरात को, तमाम चीज़ों को रियाकारी से बचाओ। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद में किसी को देख करके वो अपने सजदे को लंबी कर लेता है, रियाकारी है। एक आदमी सदका और खैरात कर रहा, लेकिन अपने आप को दिखाने के लिए, लोगों के सामने मशहूर करने के लिए रियाकारी। ये तमाम चीज़ें क्या है? शिर्क के अंदर दाखिल है। तो लिहाजा इन तमाम हकीकत को अगर हम नहीं जानेंगे तो कैसे हम अपने आमाल की हिफाजत करेंगे मेरे भाइयों? तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन अल्लाह की ज़ात को हमेशा, हर लम्हा अल्लाह की ज़ात को पाक साफ, हर तरह के अयूब से अल्लाह हमें करने की अल्लाह नेक तौफीक अता फरमा, और अल्लाह की ज़ात जिस तरह से मुनज़्ज़ह है उसी तरह से हमें मुनज़्ज़ह उस पर ईमान रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, अभी आपके सामने शिर्क के ताल्लुक़ से मैंने बातों की शुरुआत ही की कि वक्त मुकम्मल हो गया। यानी शिर्क की जो बुनियादी तौर पर बड़ी किस्में हैं, शिर्क फ़ी ज़ात, जिसके ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने बयान की गई हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले खुतबात में इंशाअल्लाह मज़ीद इसकी तफसीलात, जो शिर्क फ़ी सिफ़ात हैं, शिर्क फ़िल इबादात हैं, शिर्क फ़िल अमल है, शिर्क फ़िल अक़ीदा है, इन तमाम चीज़ों की तफसीलात इंशाअल्लाह हम आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों को आप जानने की कोशिश कीजिए, तभी जा कर के आप अपने आप को बचा सकते हैं, वरना आखिरत में जो ज़िल्लत और रुसवाई है, नाकामी है, नामुरादी है, उससे हम नहीं बच सकते हैं मेरे भाइयों। बचना नामुमकिन है। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों से बचना हमारे लिए, आपके लिए, तमाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं तमाम बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात हैं, अल्लाह की सिफ़ात कुरान और अहादीस में जिस तरह से बयान किए गए हैं, उन सिफ़ात को वैसे ही मानना, उसके ऊपर वैसे ही यकीन करना, और उन तमाम सिफ़ात को बग़ैर किसी गुलू और खुलू के उसके ऊपर ईमान रखना। लिहाजा अल्लाह ने हमको ज़बान दिया, लेकिन ये ज़बान क्या है? महदूद है। ये ज़बान क्या है? महदूद। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको रखा है कि ज़रूरत के तहत ही बात किया जाए। इस ज़बान को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा ना किया जाए, इस ज़बान को आगे ना ले जाया जाए। अब अल्लाह की सिफ़ात, बहुत सारे अल्लाह के सिफ़ात वो हैं जो इंसानों की सिफ़ात, जैसे कि अहादीस में कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला सुनता है, इंसान भी सुनता है। अल्लाह मौजूद है, इंसान, हम आप भी मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला क्या है? देखता है, हम और आप भी देखते हैं। तो क्या ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के देखने की तरह है? क्या अल्लाह तबारक व तआला के सुनने की तरह है? क्या अल्लाह तबारक व तआला के यानी जो तौर तरीक़े हैं उस तरीक़े से इंसानों के भी अमल हैं? यहाँ पर 3 बातें याद रखें, ये उसूल 3 बातें याद रखें, आप शिर्क से महफूज रखेंगे। हमेशा के लिए आप शिर्क से महफूज रहेंगे। इन 3 बातों को हमेशा उसूल के तौर पर आप याद रखें। सबसे पहली बात, अल्लाह की ज़ात क्या है? कदीम है। अल्लाह की ज़ात क्या है? कदीम है। अल्लाह की सिफ़ात के ताल्लुक़ से ये 3 अक़ीदा हमेशा रखें। अगर एक भी अगर आप छोड़ेंगे तो शिर्क के अंदर आप मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह की ज़ात कदीम है, मतलब अल्लाह की ज़ात शुरू से है, हमेशा रहेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। इंसान क्या है? हादिस है, मतलब इंसान की ज़ात कदीम नहीं है। इंसान आज आया, इंसान ख़त्म हो जाएगा। इंसान की ज़ात क्या है? फ़ानी होने वाली ज़ात है। इसी तरह से अल्लाह की ज़ात अज़ खुद है, अल्लाह की ज़ात अज़ खुद है, और इंसान की ज़ात क्या है? अताई है। अल्लाह ने वजूद बख्शा है तो हम दुनिया के अंदर आए।
اللہ کی ذات کیا ہے؟ ایسی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی لامحدود ہے اور انسان کیا ہے؟ محدود ہے۔ انسان محدود ہے، اللہ لا محدود ہے۔ لہذا جب کبھی سننے کی بات کہی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ویسے نہیں سنتا ہے، یا بندہ ویسے نہیں سنتا ہے جیسے اللہ سنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس طرح سے میں اللہ کو پکارتا ہوں اللہ سن لیتا ہے، ویسی ہی میں کہیں سے بھی اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو پکاروں وہ سن لیں گے، یا شیخ المحی الدین کہوں سن لیں گے میرا پکار، شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے کی طرح ایک انسان نہیں سن سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کی طرح ایک انسان نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ تصور رکھتا ہے کہ بندہ بھی اللہ کی طرح دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور بندے کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو یقین مانے کہ اس نے اللہ کی صفات میں اس نے شرک کیا۔ اور جو آدمی، جو بندہ اللہ کی صفات میں شرک کر کے زندگی گزارے گا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا توبہ کیے بغیر، اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ میرے بھائیو، انشاءاللہ آنے والے خطبے میں پھر ہماری موضوع کی شروعات یہیں سے ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے سننے والے کو کہی ہوئی بات پر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما، اور ہر طرح کی